بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ کہانی ایک لالچی بائی کی ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، علی اور حسن۔ علی بڑا بھائی تھا اور ہمیشہ زیادہ چاہتا تھا۔ وہ کبھی بھی جو کچھ اس کے پاس تھا اس سے مطمئن نہیں ہوتا تھا اور ہمیشہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ وہ جلدی امیر کیسے بن سکتا ہے۔ حسن چھوٹا بھائی تھا جو محنتی اور سادہ زندگی گزارتا تھا۔ وہ اپنی محنت میں خوش رہتا اور یہی سمجھتا تھا کہ خوشی سادہ زندگی اور محنت سے ملتی ہے۔ دونوں بھائی اپنے خاندان کی زمین پر کام کرتے تھے، جہاں حسن دن رات فصلوں کا خیال رکھتا تھا۔ علی ہمیشہ دولت کے آسان راستوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ اکثر اپنے بھائی سے کہتا، ہم اتنی محنت کیوں کریں؟ آخر کار کوئی ایسا راستہ تو ہوگا جس میں ہم فوراً امیر بن جائیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ آدمی آیا۔ وہ اپنی حکمت کی وجہ سے مشہور تھا اور بہت ساری جگہوں کا سفر کر چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے۔ علی نے سنا کہ وہ بزرگ آدمی دولت کے راز جانتا ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے مدد لے گا۔ علی بزرگ کے پاس گیا اور کہا، مجھے بتائیں کہ میں کیسے جلدی امیر بن سکتا ہوں۔ میں محنت کر کے تھک چکا ہوں اور کچھ نہیں ملا۔ بزرگ آدمی مسکرا کر بولا، پہاڑوں کے پیچھے ایک جنگل میں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اگر تم دل سے سچے ہو اور محنت سے اسے تلاش کرو تو تمہیں وہ مل جائے گا، لیکن یاد رکھو صرف وہ شخص کامیاب ہوگا جس کا دل صاف ہو۔ علی کے دل میں لالچ بھر گیا۔ اس نے فوراً اگلے دن خزانہ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے بھائی حسن کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حسن اسے روکے گا۔ علی پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد علی نے ایک پرانے درخت کے نیچے ایک صندوق کو پایا۔ اس کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا جب اس نے صندوق کھولا، مگر اس کے اندر کچھ نہیں تھا سوائے ایک کاغذ کے، جس پر لکھا تھا، اصل خزانہ سونا نہیں بلکہ وہ حکمت ہے جو تم نے اس سفر کے دوران حاصل کی۔ علی بہت غصے میں واپس گاؤں آیا اور حسن کو بتایا کہ خزانہ کچھ نہیں تھا، صرف ایک کاغذ تھا، خزانہ جھوٹ تھا۔ علی نے غصے میں کہا۔ حسن نے نرمی سے کہا، علی، خزانہ کبھی سونے کا نہیں تھا، اصل خزانہ محنت، صبر اور سادگی میں ہے۔ علی خاموش ہو گیا اور اپنے بھائی کی باتوں پر غور کیا۔ اسے سمجھ آیا کہ وہ دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے زندگی کی اصل خوشیاں اور سکون بھول چکا تھا۔ اس دن کے بعد علی نے اپنی زندگی بدل ڈالی اور حسن کے ساتھ کام کرنے لگا۔ وہ دولت کی بجائے زندگی کی سچی خوشیوں کو اپنانے لگا اور اس طرح دونوں بھائی سادگی اور خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ علی نے سیکھا کہ اصل دولت مادی چیزوں میں نہیں بلکہ محنت اور سکون میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ حافظ۔